ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مکے کا ایک سردار جس کا نام آتا ہے عاص بن وائل، یہ خباب بن عارت کے کچھ امانت دینا تھا، یعنی اس کے پاس کچھ قرض لے کے رہتے ہیں۔ جب خباب بن عارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ میرا قرض واپس کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک تو محمد کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں تجھے تیری رقم واپس نہیں کروں گا۔ حالانکہ اس کو پتہ ہو گیا تھا کہ خباب بن عارت مسلمان ہو گئے۔ اس پہ سیدنا خباب بن عارت کہتے ہیں کہ اگر تم مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جاؤ گے تب بھی میں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تم نے یقین کیا ہے واپس ہو جاؤ، اگر یہ بات تم مر کے پھر زندہ ہوگے تبھی بھی تم کہو گے تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اس پہ جو ہے عاص بن وائل جو سردار ہے وہ کہتا ہے کیا مجھے مرنے کے بعد پھر زندہ بھی کیا جائے گا؟ اس پہ جو ہے خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی ہاں۔ اس پہ انہوں نے کہا تو پھر یقیناً مجھے وہاں پر مال اور دولت اور اولاد سے بھی نوازا جائے گا، تو اس جگہ پہ تم آ کے اپنے رقم واپس لے لینا۔ یہ ایک مذاق تھا کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اوپر یہ جو ہے بالکل آخر تک جو ہے ان کے جو بھی امانت ہوتی ہے واپس نہیں کرتا ہے۔ اس پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مریم میں قرآن کی آیت جو ہے نازل کرتا ہے کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جس نے ہماری آیت کا انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی، اس نے کیا غیب کی اطلاع ملی ہے یا رحمان کے سے کوئی عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کہتا ہے ہم ضرور لکھ رہے ہیں، اس کے لیے عذاب میں بہت بڑا اضافہ کر دیں گے، اور جن چیزوں کا وہ مدعی ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا حاضر ہوگا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی بات سنتا ہے اور جو ہے انٹرفیئر ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ یہ جو جواب دیا ہے اس نے عاص بن وائل نے، بلکہ اس نے یہ اللہ سے چیلنج کیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ مجھے مال اور دولت دے گا، اولاد دے گا، تو کیا یہ اللہ سے عہد کیا ہے؟ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگریمنٹ کیا ہے اس نے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مریم کہتے ہیں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی جس کے دلوں کے اندر بھی جو بات چلتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے لکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس کی مالکہ ہیں اس کو جو ہے تلوار جو ہے بہت زیادہ گرم کر کے اس کی پیشانی پہ لگاتے ہیں، اس کو جو جگڑ دیا جاتا ہے اور پیشانی کو تلوار سے جو ہے گرم تلوار جو ہے اس کی پیشانی پہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہے خباب بن عارت پہ جو ہے رحم کر۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی یا اللہ کے رسول؟ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کی پاداش میں انہیں کچھ لوگ جو سب تمہارے سے پہلے جو یقین کیے تھے، دوسرے پیغمبروں پہ جو ایمان لائے تھے، ان کی وجہ سے اس زمانے میں کیا کیا سزائیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھود دیا جاتا تھا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا تھا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے، لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پھٹوں پر پھیرے جاتے تھے، پھر بھی وہ ایمان سے نہ چھوڑتے۔ اللہ کی قسم یہ اسلام ضرور کمال کو پہنچے گا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضرت موت تک سفر کرے گا، اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا، صرف بھیڑ بھیڑے کا خوف ہوگا، مبادہ ان کی بکریوں کو کھائے گا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر صرف جو ہے اسلام رہے گا
اور جو ہے اسلام پھیلے گا، یہاں تک کہ جو سنا ایک مقام کا نام ہے، حضر الموت ایک دوسرے مقام کا نام ہے، تو یہاں سے اگر وہاں تک کوئی بھی ٹریول کرے گا تو اتنا سیف محسوس کرے گا کہ اس کو صرف جانوروں سے تکلیف ہوگی، ورنہ جو ہے لوگوں سے بالکل تکلیف نہیں ہوگی، اور تم جو ہے جلدی کرتے ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات بتائی، کیونکہ جو لوگ اسلام اسٹارٹنگ میں دور میں لے کے آئے ہیں ان پہ بڑی تکلیفیں پریشانی ہوئی ہیں۔ آپ ایک مشہور واقعہ سنے ہیں، جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، تو جو ہے ان کو قتل کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار لے کے چلتے ہیں۔ اتنے میں جو ہے نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں راستے میں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، تمہارا کیا ارادہ ہے، کس ارادے سے تم گھر سے نکلے ہو، کیونکہ تلوار، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج میں محمد کا سر قلم کر دوں گا یا قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا، تم پہلے اپنے بہن اور اپنے بہنوی کو تم دیکھو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اور بھی ان کا غصہ پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں اور پھر دستک دیتے ہیں، تو کچھ بہن پڑھ رہی ہوتی ہے، وہ ان کو کانوں میں سنائی دیتی ہے، اور پھر جیسے ہی وہ جاتے ہیں بہت زیادہ بہن کو مارتے ہیں اور بہنوی کو مارتے ہیں۔ تب ان کی بہن کہتی ہے کہ اے عمر، تم جو ہے ہمیں کتنا بھی ظلم کرو، ہم تمہیں اسلام سے ہمیں پھیر نہیں سکتے۔ یہ سن کے جو ہے وہ جو ہے پگھل جاتے ہیں، اور جو قرآن کی آیت ہے وہ سن کے جو ہے تھوڑا سا جو ہے سمجھنا چاہتے ہیں۔ تب جو ہے ان کا دل تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ان کی بہن کہتی ہے کہ تم نہا کے آؤ، میں تمہیں اس قرآن کی آیت پڑھاتی ہوں۔ تب خباب بن عارت دروازے سے پیچھے رہتے ہیں، اور وہ ان کے بہن اور بہنوی کو قرآن پڑھا کے سکھایا کرتے تھے۔ تو جو ہے وہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں، جب پتہ چل جاتا ہے کہ عمر کا جو ہے غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، تب جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر، خباب بن عارت حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ کل ہی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ ابو جہل کو یا عمر کو، کسی کو جو ہے اسلام کی تقویت، ان کے ذریعے سے اسلام کی تقویت عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبارک ہو کہ تمہیں جو ہے مسلمان چن لیا ہے۔ اتنے میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خباب بن عارت، مجھے امیڈیٹلی جو ہے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤ۔ تو پھر خباب بن عارت ہی ہوتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں دارالارقم میں، اور پھر وہ وہاں پر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو صحابی ہیں سابقون الاولون میں آتے ہیں، یعنی وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور سب سے پہلے جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری صحابیوں کی طرح جو ہے ہمارا ایمان کو پختہ کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت زیادہ اطاعت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔